جی، اس وقت میں موجود ہوں سرکاری باغ کے اس حصے میں جہاں پر لیچی کے باغات پائے جاتے ہیں، اور لیچی کی اگر اقسام کی بات کی جائے تو لیچی کی 4 اقسام ہیں، جن میں بیدانہ، سرائی، گولا اور چائنا گولا۔ سرائی اس میں بہت ہی خوبصورت اپنی لذت کے حوالے سے بہت ہی پیاری لیچی ہوتی ہے، اور گولا جو ہے وہ بھی بہت ذائقے دار اور بہت ہی افادیت والی ہوتی ہے۔ سرائی بھی بہت پیاری ہوتی ہے، سرائی ذرا جلدی تیار ہو جاتی ہے، گولا اور بیدانہ وہ تھوڑی دیر سے تیار ہوتی ہیں، لیکن بیدانے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بالکل سرخ کلر میں وہ ہوتی ہے، اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت وہ نظر آتی ہے۔ تو اس وقت میں جا رہا ہوں جی ان باغات میں۔ یہ جو لچی کے باغات آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ہری پور کا ایک حسن ہے۔ ہری پور کو باغوں، پھولوں اور ندیوں، نالوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دریائے دوڑ کا پانی جو ہے وہ ہمارے پورے ہری پور کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو جب یہ گرمیوں میں یہ ان باغات میں جب لچی تیار ہوتی ہے تو یہ قابل دید جگہ ہوتی ہے۔ جی، یہ اب میں آ گیا ہوں جی گورا قبرستان میں۔ اس باغ کے بالکل وسط میں یہ گورا قبرستان ہے، اور 1990s تک یہ جو قبریں تھیں یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھیں۔ یہ جو آپ یہ گریو یارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلی حالت، اور ان کے ساتھ کتبے بھی موجود تھے، ان کے اصلی کتبے یہاں پر موجود تھے۔ تو کچھ شرپسند عناصر نے اپنی ذاتی منافع کے لیے ان کے کتبے اور ان قبروں کو اکھاڑا تھا، لیکن انہیں ملا بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مینیجر تھے یا ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی یہ بڑی 5 قبریں ہیں۔ تو پہلے یہ 6 تھی، تو ایک قبر کو بعد میں بنایا گیا تو اسے اس ٹائپ کا نہیں بنایا گیا، تو یہ ابھی 5 قبریں جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہ گئی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی قبر ہے جی وہ 1845 کی پہلی قبر ہے، ایک گورے کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے کتبے جو ہیں وہ اکھاڑ دیے گئے ہیں، شرپسند عناصر نے یہاں پر کتبے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو قبر تھی یہ 1845 کی قبر تھی۔ تو کچھ کلنجر کے اندر جو برٹش لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، تو کچھ ان مینیجر کی بھی یہاں پر قبریں ہیں۔ تو یہ سیکنڈ قبر جو ہے یہ ایک فیمیل قبر ہے، یہ ایک کسی مینیجر کی بیوی تھی، اس کی قبر ہے۔ تو آئیے آپ کو کتبہ دکھاتے ہیں۔ ایک کتبہ اس وقت موجود ہے جی، ڈیوڈ وی وی پپس اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ پیٹرول آفیسر تھے جی، 26 سال ان کی ایج تھی۔ 23 نومبر 1851 کی یہ قبر ہے جی۔ نیچے ساری ہسٹری اس کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹو دا میموری آف ڈی وی وی پپس پیٹرول آفیسر، یہ جی 23 نومبر 1851 کی یہ قبر ہے جی۔ اسی طرح دوسری قبریں بھی موجود ہیں جی۔ یہ دیو ہیکل چیڑ کے درخت، اگر آپ ہری پور میں کسی بھی طرف سے جب انٹر ہوں تو یہ دیو ہیکل درخت آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ 6 درخت ہیں جی، آدھا نصف درجن یعنی آدھا درجن یہ درخت ہیں۔ تو یہ آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ ہری پور میں کسی بھی طرف سے آپ حسن ابدال، غازی، تناول، ایبٹ آباد، ٹیکسلا، خانپور، حویلیاں، کسی طرف سے بھی آپ داخل ہوں تو آپ کو جو بلند و بالا درخت نظر آئیں گے وہ یہ چیڑ کے درخت ہوں گے۔ اور یہاں پر ناشپاتی کے بھی باغات موجود ہیں، املوک کے بھی باغات موجود ہیں، انجیر کے بھی باغات موجود ہیں، اور یہاں پر
نیم کے باغات بھی موجود ہیں۔ جی یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے لیکن یہ مٹ چکی ہے۔ یہاں پر جتنی بھی قبریں ہیں ان کی یہاں پر تفصیل ہے، تو تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب سے ملیں گے تو یہ تفصیل جانیں گے کہ یہاں پر کتنی قبریں ہیں اور کس کس کی ہیں۔ برٹش دور میں یہ جو ان گریو یارڈ کا پی این ہوتا تھا اس کا یہ کمرہ تھا۔ جی یہ گریو یارڈ اپنے کسی مسیح کے انتظار میں ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ بہت خستہ ہو چکی ہے، تو میری بھی درخواست ہے کہ اس قبرستان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ یہ ہمارا ہری پور کا ورثہ ہے، بہت سے سیر و سیاحت کے شیدائی یہاں پر آتے ہیں سیر کے لیے۔ بہت ہی پیارا یہاں کا موسم اس باغ کا ہوتا ہے، تو اسے ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ جس باغ میں سیبوں کے باغات بھی موجود ہیں، سرکاری باغ اسے کہا جاتا ہے۔ 200 سال اس باغ کے ہو چکے ہیں، اور کچھ دنوں پہلے اس باغ کے اطراف میں تقریباً 2 صدیوں پرانے جامن کے درخت تھے، انہیں بے دردی سے کاٹ دیا گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد میں آپ کو آموں کے باغ میں لے کے جاؤں گا، اور جس پھل کا میں نے ذکر کیا جو بہت ہی نایاب پھل ہے ہمارے ہزارہ میں، وہاں میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ جی یہ آموں کا باغ ہے۔ آموں کے بڑے بڑے درخت ہیں جو بہت دیر کے بعد تیار ہوتے ہیں، اور تقریباً تمام قسم کے آموں کی اقسام یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ سیب اور زیتون کے باغ بھی اس سرکاری باغ میں آپ کو ملتے ہیں۔ جس پھل کا میں نے ذکر کیا تھا میں آپ کو لے آیا ہوں، یہ سبز ہریڑ کے دیو ہیکل درخت ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبز ہریڑ جو ہے وہ صرف ہری پور میں سرکاری باغ میں اس کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس طرف آپ آئیں تو آپ کو زیتون کے باغات دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائیں گے اور آپ کی روح کے اوپر ایک خوبصورت تسکین کا باعث بنیں گے۔ جی رنگ برنگی پرندے، نایاب پرندے یہاں پر ہر وقت موجود رہتے ہیں، جن کی چہچہاٹ اس خوبصورت ماحول کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ یہاں پر آ کر آپ دنیا و مافیا سے بالکل لاتعلق ہو جاتے ہیں۔ تو کھجوریں بھی یہاں پر ہیں، امرود بھی ہیں، اور اس وقت یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ سبز ہریڑ کے بہت بڑے بڑے درخت ہیں، اور اسی پٹی میں آپ نیچے تک چلے جائیں تو آپ کو سبز ہریڑ کے درخت دیکھنے کو ملیں گے۔ موسم بہار ہو تو موسم بہار کے پھول اور موسم گرما کے پھل ہی ہمارے علاقوں کا تحفہ نہیں۔ موسم زمستاں کی دلکش بھی بڑی چیز ہے۔ جہاڑے کا موسم ہو یا کوئی اور موسم ہو، آپ کی نیند، سکون، صحت اور خوراک کی دولت آپ کو یہاں سے ملے گی۔ خوبصورت ہوائیں آپ یہاں پر اپنے روح کو تسکین کے لیے دے سکتے ہیں۔ یہاں پر خوبصورت خوشبوئیں اور پرندوں کی چہچہاٹ کی تب کیا ہی کہنے۔ قدرت کے حسن کا اگر آپ نے نظارہ کرنا ہے تو آپ یہاں پر آ جائیں۔ اگر آپ نے برف باری دیکھنی ہے تو آپ اس دل آویز اور موتیوں کی چادر کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپر ہزارہ میں جانا پڑے گا۔ جی میرے ہری پور کا خوبصورت حسن جس میں پانیوں کی برمار ہے، جس میں باغات، پھلوں، سبزیوں اور پھولوں کی برمار ہے۔ یہ سبز ہریڑ کے دیو ہیکل درخت سکون ہی سکون ہے۔ جی آپ اگر ہری پور آئیں تو آپ سرکاری باغ میں ضرور آئیں۔ اگر جس نے ہری پور کا سرکاری باغ نہیں دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جی نایاب اور خوبصورت پرندوں کی چہچہاٹ اس وقت بھی مجھے سنائی دے رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارے ہری پور کا حسن، لیکن ہمارے ہری پور کے حسن کو اجاڑ دیا گیا ہے۔